وهدى ورحمة اعوذ باللہ من للمؤمنين. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 آج ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے ہم جو وراثت کا قانون ہے، لاز آف انہیریٹنس، ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس آیت سے ہم پڑھیں گے۔ ایک تمہیدی حکم جو ہے وہ گزر چکا، آیت نمبر 7 کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک تمہیدی حکم پڑھا۔ کیا حکم تھا؟ کہ جو وراثت ہے اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کا حصہ ہوگا۔ یہ تو ایک کہہ لیں کہ آؤٹ لائن تھی، ایک تمہیدی حکم تھا۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، کس کا کتنا حصہ ہوگا پراپرٹی میں والدین کے فوت ہونے کے بعد، اور قریبی رشتہ داروں کا کتنا حصہ ہوگا۔ تو یہاں سے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیے، جو وراثت کے معاملات ہیں اس کا علم ہونا ایز اے مسلم ہم سب پر فرض ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کا لوگوں کو یا تو علم نہیں ہوتا یا پھر لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت تاکید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا جو علم ہے وہ حاصل کرو اور اس کی تعلیم دو لوگوں کو، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو میری امت میں سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو مطلب حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، یعنی کوئی شخص ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، بہت نیکیاں کی، لیکن مرتے وقت اگر اس نے اپنی وراثت کو غلط طریقے کے ساتھ تقسیم کر دیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ آگے چل کے آپ سورہ نساء میں ہی آیت بھی پڑھیں گے کہ ساری نیکیاں، ساری عبادتیں انسان کی برباد ہو سکتی ہیں اگر وہ مرتے وقت وراثت کی تقسیم میں کچھ گڑبڑ کر جائے۔ تو اس لیے اس کا علم بہت ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کسی بھی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس طرح سے بات ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا یا ایسا کیا کرو، ایسا کرو، جبکہ وراثت کا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی بہت تاکید ہے اس چیز کی، اور ہر ایک کا فرداً فرداً اللہ تعالیٰ نے حصہ لکھ دیا قرآن پاک میں، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جن میں گڑبڑ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اور اس کی حکمت بھی سمجھتے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف سے حصے مقرر کیے ہیں۔ تو آئیے آیت کو پڑھتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی سب سے پہلے جو اولاد ہے انسان کی اس کے بارے میں بات ہوگی۔ للذکری مثل حظ الانثیین، اللہ کہتے ہیں لڑکے کے لیے مانند حصہ ہے دو لڑکیوں کے، یعنی بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہوگا، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ دو حصے جو ہیں پراپرٹی کے وہ بیٹے کے ہیں اور ایک حصہ بیٹی کا ہے۔ بہت ہی بہترین اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، اگر اس کی ڈیٹیل میں ذرا ہم جائیں، چونکہ ٹوٹل فائنینشیل ذمہ داریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں لڑکے کے اوپر رکھی ہیں، یعنی جو خرچہ فیملی کا کرنا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد کے اوپر ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو مال کی زیادہ ضرورت ہے۔ آف کورس جب وہ لڑکا بڑا ہوگا، شادی کرے گا، خاندان بنائے گا، تو اس کو اپنی فیملی کے تمام اخراجات سنبھالنے ہیں۔ لڑکیوں پر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اخراجات کا بوجھ نہیں ڈالا، تو لڑکی حصے دار تو ہے وراثت میں، مگر لڑکے کے مقابلے میں اس کا حصہ کم ہے، آدھا ہے۔ اور بہت ہی عدل و انصاف کی بات ہے، یعنی لڑکی کو وراثت تو ملی، وراثت بھی مل گئی، آگے چل کر اس کی شادی ہوئی تو پھر شوہر کی طرف سے اس کو مہر بھی مل گیا، اور پھر شوہر کے ذمے ٹوٹل اس کا خرچہ، یعنی اس کے جتنے اخراجات ہیں، اس کا نان نفقہ، وہ سارا کا سارا اس کے شوہر کے ذمے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو اس کو جو آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہی اس کے لیے بہت کافی ہے۔ خواتین اس آیت کو لے کر بہت زیادہ اوفینڈ ہوتی رہتی ہیں کہ لڑکیوں کا آدھا کیوں ہے، لڑکوں کو ڈبل کیوں حصہ اللہ نے دیا۔ تو ذرا سا اگر آپ پکچر کلیئر دیکھیں نا،
تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بہت ہی اللہ کا بہترین فیصلہ ہے، لڑکیوں کے اوپر فائنینشیل کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے ان کا حصہ بھی آدھا ہے۔ چونکہ لڑکوں کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، فیملی کی ذمہ داریاں ہیں، آگے چل کے پوری فیملی کا اس نے ذمہ دار بننا ہے، نہ نفقہ ہے، پھر اس نے مہر بھی دینا ہے، تو آف کورس اس کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، تو اس کا حصہ بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، اور میں ایک سائیڈ نوٹ کے طور پر ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر کسی کا صرف ایک بیٹا ہے تو وہ پوری جائیداد کا وارث ہوگا، اور اگر کسی کا بیٹا ہے ہی نہیں اور صرف ایک بیٹی ہے تو وہ جو بیٹی ہے وہ پوری پراپرٹی کی وارث نہیں ہوگی، اس کو پراپرٹی کا آدھا ہی ملے گا۔ پھر بھی یہ نہیں ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو پوری پراپرٹی اس کی ہوگی، اس کو آدھی ہی ملے گی، اور باقی جو ہے نا پھر قرابت داروں میں یعنی قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو اگلی جو ہے آڈیو میں بتاؤں گی، آج اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم وراثت کا قانون پڑھ رہے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 11۔ کچھ باتیں تو ہم نے کل ڈسکس کی، وراثت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو آج ہمیں مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ اولاد کا اور قریبی رشتہ داروں کا جو بھی حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طے کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک ٹرم ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ بولی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے مال میں سے بچوں کو عاق کر دیا، ایک بچے کو عاق کر دیا یعنی بے دخل کر دیا۔ اگر بالفرض والدین کسی اپنے بچے سے ناراض ہوئے تو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہماری پراپرٹی میں سے اس بچے کو کچھ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں جس کا حصہ اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا، طے کر دیا، اس کو ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے، سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس کا حصہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم اپنی مرضی سے اس کو بے دخل نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں کوئی فیورٹزم نہیں ہوگی کہ کسی بچے سے آپ زیادہ خوش ہیں تو آپ اس کو زیادہ دینا چاہیں، یا کسی سے آپ ناراض ہیں تو آپ اس کو بالکل ہی بے دخل کر دیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ایسے ہمارے کلچر میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بالفرض اولاد سے ماں باپ اگر ناراض ہیں یا ساری ہی اولاد سے ناراض ہیں تو زندگی میں ہی یہ وصیت کر دیتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو جائیداد ہے وہ کسی مدرسے کو دے دیں، کسی مسجد کو دے دیں، بچوں میں تقسیم نہ کریں۔ تو بھی یاد رکھیں یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ بے شک بظاہر دیکھنے میں آپ کوئی نیکی کا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کا ایک اصول توڑ رہے ہیں۔ حقدار کو اس کا حق ہر حال میں ہی ملے گا۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی بعض لوگ اپنی وراثت تقسیم کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی وراثت، اپنی میراث جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی طے کر دیں گے مرنے سے پہلے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بالفرض آپ کہیں کہ جی اللہ کے قانون کے مطابق میں نے ہر حصے دار کو اس کا حق دے دیا، ساری میراث تقسیم کر دی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے، موت کا تو نہیں پتہ، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مرنے سے پہلے آپ کا کوئی بچہ مر جائے، پھر وہ ساری کیلکولیشن گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ وراثت کا قانون، جو میراث ہے، جو جائیداد ہے، جو پراپرٹی ہے، وہ مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگی۔ ہاں آپ اس چیز کی وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے تمام جائیداد کے حصے اللہ کے قانون کے مطابق جو ہیں وہ مل جانے چاہیے۔ یہ وصیت آپ کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اللہ کے قرآن کے مطابق، قانون کے مطابق جو ہیں حصے تقسیم کر دیے جائیں۔ لیکن آپ اپنی مرضی سے کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں دے سکتے، اپنی زندگی میں اپنی میراث تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ اصول ہے جو مرنے کے بعد ہی شروع ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ اب ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ اولاد میں سے لڑکیاں ہیں تو 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ ہوگا، یہ ہم نے کل پڑھ لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں عورتیں یعنی بچیاں، بیٹیاں ہوں 2 سے اوپر، یعنی کسی کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں اور بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں بھی 2 سے زیادہ ہیں،
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ، تو ان عورتوں کے لیے ہے 2/3 جو اس نے چھوڑا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کیا رول ہے، یعنی کسی کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، تو پورا جو پراپرٹی ہوگی، پورا جو مال ہوگا، اس کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا، یعنی 2/3 جو ہے وہ بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، باقی جو سارا ہے وہ پھر بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ اصول آپ ایک ایک کر کے لکھتے جائیں تاکہ آپ کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اور یہ بھی بات میں بتاتی چلوں کہ جو وراثت ہوتی ہے اس میں ہر چیز آتی ہے، آپ کے پیسے اور آپ کی سیونگز، آپ کی جیولری، سونا چاندی اور کپڑے، ایون کہ بعض لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد جو کوئی پہنی ہوئی ہے چیز، کوئی گولڈ کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں یا کوئی چوڑی پہنی ہوئی ہے یا کوئی ٹاپس پہنے ہوئے ہیں تو وہ اس میں میراث میں ایڈ نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو بھی بلانگنگز ہیں ہر چیز ایک جگہ پر رکھی جائے گی اور پھر اس کے حصے جو ہیں کیے جائیں گے۔ آپ اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکال نہیں سکتے میراث میں سے، وہ پھر خیانت ہو جائے گی۔ تو ساری بلانگنگز جو ہیں وہ ملا کر وراثت بنے گی اور وراثت کی تقسیم اللہ کے اصول کے مطابق ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے چلیں گے اس آیت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 میں آگے چلیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کل ہم نے ایک وصیت کی بات کی تھی، تو میں اس کو بھی ایکسپلین کرتی چلوں۔ ایک ہوتی ہے وصیت اور ایک ہوتی ہے وراثت۔ وراثت وہ ہے جس کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دیے ہیں۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت آپ خود اپنی زندگی میں کوئی بھی کام، فار ایگزامپل میرا یہ کام یا کوئی بھی کام میرا کر دینا، اس کی خواہش آپ لکھوا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کروا سکتے ہیں، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور وصیت انسان جو ہے اپنے مال کی 1/3 کی بھی کر سکتا ہے کہ میرے پوری پراپرٹی کا جو 1/3 ہے وہ آپ کی خواہش سے کسی بھی نیک کام میں استعمال ہو جائے۔ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی یاد رکھیے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ وارث کو تو وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل ایسے نہیں کر سکتے کہ کوئی بچہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ یہ لکھ دیں کہ میرے مال کا جو 1/3 ہے وہ بھی میں اس کو مطلب کسی بھی بچے کو دے دوں۔ اس میں کیا ہوگا کہ ناانصافی ہو جائے گی، اس بچے کو دوسروں کی نسبت زیادہ مال مل جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنی زندگی میں قرض لے رکھا ہے کسی سے تو لازماً اس کو لکھ دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت پڑی ہوئی ہے تو آپ لکھ دیں کہ میرے پاس اس بندے کی یہ امانت ہے۔ اور کوئی کام آپ کا پینڈنگ ہے تو اس کے بارے میں آپ لکھ دیں۔ فار ایگزامپل حج نہیں کر سکے، اگر آپ کی نیت تھی اور آپ نہیں کر سکے تو حج بدل کی وصیت کر دیں۔ آپ پر روزوں کی کوئی قضا ہے تو وہ آپ مینشن کر دیں، یا پھر صدقہ جاریہ کے کسی بھی کام میں 1/3 مال آپ وقف کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی جو آپ خواہش رکھتے ہوں آپ لکھ سکتے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ اگر کوئی غیر شرعی وصیت آپ نے لکھ دی ہے، فار ایگزامپل ایسی چیز لکھتی ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، تو بعد میں اس وصیت کو بدلا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ وصیت پوری کر دی گئی تو وہ مرنے والا گنہگار ہوتا رہے گا، تو اس لیے اس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں۔ اور وصیت بہت ہمارے دین میں پسندیدہ ہے، اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی میں وصیت نامہ اپنا بنا دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اور وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی لازمی اس کو لکھ دینا چاہیے۔ تو آ جائیے اب آیت کی طرف۔ کل ہم نے پڑھا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ۔ پھر اگر مرنے والے کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا،
یعنی 2/3 اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو 2/3 پراپرٹی جو ہے بیٹیوں میں تقسیم ہوگی. 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 ہی 2 میں تقسیم ہوگی. 3 بیٹیاں ہیں 2/3 ہی 3 میں تقسیم ہوگی. ایسے ہی یعنی 4 ہیں 5 ہیں 2/3 ہی ان میں تقسیم ہوگا، باقی پھر وہ بہن بھائیوں میں چلا جائے گا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. پھر اگر ہو اس کی ایک لڑکی، یعنی مرنے والے مرد یا مرنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے، دونوں میں سے اگر ایک ہی ان کی بیٹی ہے تو اس کو آدھی پراپرٹی ملے گی. اگر بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، تو اس کو آدھی ملے گی. اور آدھی کہاں چلی جائے گی؟ وہ پھر بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی. آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اس کے ماں باپ کے لیے، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. یعنی مرنے والا مرد ہے یا مرنے والی عورت ہے، اگر اس کے والدین ہیں تو ان کو 1/6 ملے گا پراپرٹی میں سے. مما تارکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا. ان کانا لہو ولد، اس صورت میں اگر اس کی اولاد بھی ہے، یعنی مرنے والا مرد یا مرنے والی عورت کی اولاد ہے تو اس کی پراپرٹی میں سے چھٹا حصہ والدین کو ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ. پھر اگر نہیں ہے اس کے لیے کوئی اولاد، یا اب ایک اور صورت ہے کہ مرنے والا مرد یا مرنے والی عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر اس کے وارث ہوئے اس کے والدین. تو بچے نہیں ہیں تو پھر جو پراپرٹی ہے وہ منتقل ہو جائے گی والدین کی طرف. فالی امی الثلث، تو اس کی ماں کے لیے ہوگا تیسرا حصہ. یعنی یہ بھی بتا دیا گیا کہ بچے نہیں ہیں تو کیا ہوگا، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، 1/3 ملے گا. تو باپ کو کتنا ملا پھر؟ 2/3. یعنی کچھ چیزیں قرآن پاک میں اس لیے بھی ڈیٹیل سے نہیں بتائی جاتی کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. اگر پراپرٹی میں اولاد نہیں ہے کسی کی تو ماں باپ کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور ماں باپ میں بھی پھر ایکولی ڈیوائڈ نہیں ہوگی. ماں کو 1/3 ملے گا، باپ کو 2/3 ملے گا. تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کو باقی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. لاسٹ میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مرنے والا مرد یا مرنے والی عورت ان دونوں کی اولاد ہے، والدین بھی ہیں، تو پھر والدین کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر ان کی اولاد نہیں ہے، صرف والدین ہیں، تو پھر کیا ہوگا، والدین میں سے والدہ کو جو ہے وہ تیسرا حصہ ملے گا 1/3، اور باقی والد کی طرف منتقل ہو جائے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میت کے بہن بھائی بھی موجود ہوں پھر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہوں اس کے یعنی میت کے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے ہوگا سدس، چھٹا حصہ. یعنی بہن بھائی ہونے کی صورت میں والدہ کو وہی جو اولاد ہونے کی صورت میں ملنا تھا نا چھٹا حصہ، تو والدہ کو وہی چھٹا حصہ ملے گا. اچھا، یہ تو ایک بالکل آپ کہہ لیں کہ میں ایزی کر کے ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہی ہوں. اس میں بہت ساری باریکیاں ہیں اور اس میں بہت سے لوگ ماہر بھی ہوتے ہیں. ہماری شریعت میں یہ جو وراثت کا سارا قانون ہے اس کو علم الفرائض کہا گیا ہے، اور اس پہ بہت موٹی موٹی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کیونکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں اور یہ مکمل ایک کیلکولیشن کا میتھڈ ہے. سمجھنا چاہیے، لیکن یہ کہ ابھی تو ہم خالی اس کا آپ کہہ لیں کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں آیت کا نا. تو یہ جو ساری تقسیم ہے آپ یاد رکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. یہ ساری تقسیم کب ہوگی؟ وصیت پوری کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور قرض کی ادائیگی کر دینے کے بعد. یعنی یہ جو پوری وراثت کی تقسیم ہے اس سے پہلے اب امپورٹنٹ کام ہوں گے. وہ کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلے تو وصیت دیکھی جائے گی، میت نے کیا وصیت کی ہے. اگر 1/3 کی وصیت کی گئی ہے تو پہلے تو اس کی وصیت، اس کی خواہش پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرض اتارا جائے گا اس کے مال میں سے. اور اس میں ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے، وہ یہ کہ میت کا جو کفن دفن کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی کافی خرچ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے مال میں سے ہی دینا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی غیر مسلم ملک میں ہو
تو اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہاں پر تو قبر کی زمین بھی خریدنی پڑتی ہے، اس پہ کافی خرچہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے اخراجات میت کے مال سے پہلے پورے کیے جائیں گے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ ویسے تو عقل مند اگر ہوگا مرنے والا تو وصیت میں ہر چیز تحریر کر کے گیا ہوگا نا، یعنی ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اپنی وصیت تیار کر کے رکھے کہ اس کے کفن دفن کا جو ہے وہ معاملہ کیسے ہوگا، اس کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو وہ کس کا قرض ہے، اور اس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہوگی، اور اس کے پاس اگر کوئی امانت ہے تو وہ اس نے لکھی ہوئی ہوگی اگر وہ عقل مند ہوگا۔ تو اسی لیے زور دیا گیا نا وصیت لکھنے پر۔ ہر چیز دیکھیں اگر تحریری طور پر موجود ہوگی، قرآن پاک اسی لیے تو زور دیتا ہے، قرآن زور دیتا ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو، اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ اب بالفرض اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہونے کا خطرہ ہے، میت ہے، جانے والا تو چلا گیا، اس کے بعد اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کر دے کہ جی اس نے میرے سے قرض لے رکھا تھا، تو اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، اس کا پروف ہونا چاہیے۔ جب کبھی قرض کا لین دین کریں، پیسوں کا لین دین کریں، لازمی لکھ لیا کریں، اور پھر اپنی وصیت بھی تیار کر کے رکھیں تاکہ یہ معاملات بعد میں مشکل نہ ہوں ورثاء کے لیے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو کام کر کے پھر اس کی جو ہے وراثت تقسیم ہوگی۔ آگے اللہ کہتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، نہیں تم جانتے ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ تقسیم اللہ تعالیٰ تم پر چھوڑ دیتے، لوگوں پر چھوڑ دیتے، تو تمہیں تو جو پسند ہوتا تم اس کو اپنا سارا مال دے دیتے۔ یعنی تمہیں تو نہیں معلوم کہ تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع مند ہے، فائدہ مند ہے۔ انسان کی عقل تو بہت کم ہے، اس کو جو اچھا لگے گا وہ اگر اس پر چھوڑا جائے تو وہ تو اپنی پسند سے پھر سارا مال اس کو دے دے گا نا، جو اس کو زیادہ فیوریٹ ہوگا۔ جیسے بیٹوں کو بہت امپورٹنس زمانہ جاہلیت میں دی جاتی تھی، خیر اب بھی بہت بیٹوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے، تو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ بیٹوں کی طرف منتقل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو جو ہے محروم کر دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ والدین کی بھی یہاں بات ہوئی ہے، تو اب دیکھیں اگر والدین بوڑھے ہیں تو ان کے بارے میں لوگ یہی سوچیں گے، اگر ان پر چھوڑا جائے تو یہ سوچیں گے کہ یہ تو بوڑھے ہیں، ان کی ضروریات تو آلریڈی ہم پوری کر رہے ہیں، ان کی تو کوئی خاص ضروریات نہیں ہے، تو بے شک ان کو ان کا حصہ نہ دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پسند ناپسند پر نہیں چھوڑا۔ اللہ کہتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، کامل علم اس کے پاس ہے، حکمت اس کے پاس ہے، اور اس کی بنیاد پر اس نے یہ لازم کر دیا ہے، یہ حصے جو ہیں یہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری آیت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کو آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔